اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ فرمایا بڑے گہرے دوست بھی قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی، باقی جو گہرے ترین دوست ہوں گے وہ قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور وہ لوگ بھی بڑی کثرت سے ملیں گے جو دوستوں کا شکوہ بہت کرتے ہیں۔ دوستیاں لگانا، دوست بنانا، تعلقات استوار کرنا یہ منع نہیں، شرط یہ ہے کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی کے ساتھ دوستیاں لگتی ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دوستیوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مخصوص مفادات کی خاطر دوستی لگاتے ہیں، اور جب تک ہمارا وہ مفاد پورا ہوتا ہے تب تک تو ہم اس دوستی کو قائم رکھتے ہیں، اور جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ مفاد پورا نہیں ہو رہا وہاں ہم شکوہ، شکایتیں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی محبت سے شروع ہونے والی دوستی بھی بڑی تیزی سے ٹوٹ جاتی۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ دوستی اور تعلق قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ رب فرمائے گا جب آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تو میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے، میری رضا کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی۔ تو دوستی کا سب سے پہلے تو یہ سٹیٹس بنائیں کہ اس کے اندر محض اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار، منفعت نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی، دنیاوی لالچ کوئی بھی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ جب ان سے بالاتر ہو کر لوگ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہ دوستیاں قائم رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس سے بھی دوستی لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت انہیں اعزازات سے نوازے گا، شرف سے نوازے گا، فضیلت سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کب قائم رہتی ہے؟ دوستی تب قائم رہتی ہے جب ہم دوستوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، انسانوں کو انسان ہی سمجھیں، ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا۔ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے۔ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو،
ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں، آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے، تو آپ نے دوستی کی نہیں، آپ نے تو تجارت کی۔ اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر تڑپا کہ قیامت کر دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا، جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو، جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے۔ کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھے نا۔ ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ انکار کیا ہے، تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟ آپ اس کو سمجھیں، اس کو آپ محسوس کریں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روز ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، روز ان کا مطالبہ پورا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو وہ سلسلہ طریقت کو چلاتے تھے، خانقاہی نظام کو، نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے، اب آپ ٹائم نہیں دیتے۔ تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے 1-2 تھے، اب درجنوں میں ہو گئے، اب وقت بٹ کے ملے گا نا۔ والد پہلے ایک پر توجہ دیتا ہے، بچے 4 ہو جائیں تو ٹائم تقسیم، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں، تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بٹ جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی۔ تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی، اور یہ ہوتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے، اور ڈھیروں وقت صحابہ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی، چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ مسلمان دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو بھئی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو یہ تو تعداد کا بڑھنا، یہ تو کثرت کا ہونا، یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا۔ اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں، پھر تعلق برقرار۔ اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی، بڑی محبت کی، تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کی یاد رکھیں۔ صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔
ہاں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں خط تیرے پاس ہے. آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا. وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں. وہ خط لے کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے خط کھولا، حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس نے ہمارا راز فاش کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اتنی جلدی نہ کر، اس بندے کی وفات تو دیکھ، یہ بدر میں بھی تلوار لے کے ہمارے ساتھ گیا تھا، بدری صحابی ہے. اس کی وہ بات یاد رکھ کہ بدر کے مقام پر جب کہ بڑا مشکل تھا کافروں کے سامنے کھڑا ہونا، ان کی 1000 تعداد تھی اور مسلمان بڑی عددی طور پر اس کثرت کا شکار نہیں تھے، صرف 313 تھے. اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی ہمارے ساتھ گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چپ کر گئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بتاؤ. تو حضور فرمانے لگے دیکھ لو عمر، اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے، اللہ نے بھی اسے. اب نبی کریم نے فرمایا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ظاہر باطن جانتے ہیں. جتنے بھی یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں ہے جو ان کے رشتہ داروں کا، بال بچوں کا، گھر والوں کا دھیان رکھتا. میرا وہاں کوئی بھی نہیں، اور مجھے پتا تھا آپ نے حملے کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو ہی دینی ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتے. میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کا اور میرے پیچھے گھر والوں کا تھوڑا خیال رکھیں، اتنی سی میری خواہش تھی. میرے نبی کریم نے ان کا عذر قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے، آپ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک نیکی ان پہ کر دی جائے تاکہ وہ آپ کے. تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن حضور نے قبول کر لی. معنی کیا ہے کہ دوستوں کی پچھلی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے، ان کی پچھلی بھی خوبیوں اور پچھلے بھی معاملات کو تھوڑا یاد رکھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اب وہ یہ نہیں کر رہا، بھئی تب کر رہا تھا نا، تو تب کی یاد کر لو، تب کی یاد رکھ لو، اس وقت کی آپ خیال کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 99 دفعہ کسی نے نیکی کی ہے تو ہم کہتے ہیں 100/100 چاہیے، آج بھی یہ کرے گا تو پھر تو قابل قبول ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی روز کیسے نیکی کر سکتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں دوستیاں نبھیں تو اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے. اسلام کہتا ہے چلو ہی ذرا معتدل ہو کے، پہلے ہی ذرا تھوڑا سا احتیاط سے چلو. ہم جب کسی بندے کے اوپر فدا ہوتے ہیں تو پھر پورے ہی فدا ہوتے ہیں، پھر تو جناب یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے. اور پھر جب بعد میں لڑائی ہوتی ہے تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں جاتے ہوئے چائے پی تھی نا اس کے پیسے بھی میں نے دیے تھے، لہذا وہ بھی میرے بنتے ہیں واپس کر. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلوں ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. آپ سوچ سمجھ کے دوستی لگائیں، تعلقات کو سوچ سمجھ کے لے کے آگے چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تھوڑا نا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. یہ جو بہت وارفتگی ہے نا، بہت وارفتگی ہے، بہت جوش ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی زور سے گیند دیوار سے لگتی ہے پھر اتنی زور سے ہی گیند واپس آتی ہے، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتدال میں رہیں، معتدل رہیں، آپ اس حد سے تجاوز ہی نہ کریں. میرے پاس یہاں ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے جی میرا دوست بڑا اچھا تھا، بڑا نائس تھا، بڑا بہترین تھا، بڑا پیارا تھا، میرے ایک دوسرے دوست نے اسے خراب کر دیا.
تو میں نے کہا وہ دوسرا دوست میں سمجھا نہیں. کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا, اور جسے کیا ہے وہ نیا تھا 2-4 سال. اس کی میں نے دوستی لگائی تھی, اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے, پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے. کہنے لگے میں کروں کیا, میں نے بڑا شور کیا ہے, ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائیں پر وہ مانتے نہیں. میں نے کہا اب حل ہے نا, تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے, تھوڑی خاموشی اختیار کر. جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو, زیادہ شکایتیں. ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں, شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں, اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے. ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو تو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو, ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے. اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو, ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے. دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث, اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو, معتدل رہو. سارے راز ہی دے بیٹھنا, ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا, اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا. دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا, اس کو بھی بتانا, اس کو بھی بتانا, اس سے بھی ذکر کرنا. تو یہ انداز درست نہیں ہے. آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں, اعتدال کے ساتھ چلیں, شکوے زیادہ نہ کریں, اعتراض زیادہ نہ کریں. وہ بے وفا ہی صحیح پھر بھی یار اپنا, چلو اس میں کمی ہے, وہ اس میں بے وفائی ہے, پر سجن تو اپنا ہے نا. تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ, اس کی کمزوریوں کو چھپائیں. آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں, آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں. ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو, ہم غور نہیں کرتے, اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے. ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا. بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے, اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے ہیں, تعریف تو ختم ہو گئی بات. پھر تھوڑی چشم پوشی کرو, انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں. تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں. تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی. کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے, جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں, خامیاں خامیاں نظر آتی ہیں. ان کا مزاج نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا. تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں, جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں, جہاں دوستی ہے, جہاں محبت ہے, وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے, اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے. آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں, بات ختم ہو گئی. تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں. دیکھیں نا, ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں, کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں, تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا, خوبی دیکھی, چہرہ کھل گیا ہے, جسم تر و تازہ ہے, تو یہ سب کو بتاؤ. اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی, جو کسی سے ذکر نہ کرو. جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو, لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو, اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو, اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ. یہ خوبی پائی جاتی تھی, یہ خوبی پائی جاتی تھی, یہ خوبی پائی جاتی. میں تھوڑے دنوں کی بات ہے, ایک جگہ پہ میں حاضر تھا, تو ایک صاحب وہاں
اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑیں، کوئی اور موضوع بھی ڈسکس کریں۔ تو پھر نے کہا جی وہ بے وفا بھی بڑا ہے، مطلب پرست بھی بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک بات کروں؟ کہنے لگے کر لے۔ میں نے کہا آپ کو اس سے پیار بڑا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، اس کو نچوڑے نا تو اس کے اندر سے محبت چھلکتی ہے۔ آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار، یہ جو ہر بات پہ اب کبھی آپ کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعہد بڑا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مطلب پرست بڑا ہے، تو 3-4 دفعہ آپ سے کہا موضوع بدل دیں تو نہیں نہ بدل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت، تو یہ جو آپ شکوے کر رہے ہیں نا بار بار، اسے بھی نچوڑیں تو اس کے اندر سے محبت چھلک رہی ہے۔ وہ جو باپ بار بار کہتا ہے نا فلانا منڈا میرا بڑا نافرمان ہے، تو اصل میں والد کو پیار ہوتا ہے۔ وہ بار بار جو اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے، اچھا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بار بار ہر جگہ سے یہ میری شکایتیں کرتے ہیں، تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتا ہے اس پیار کے سبب سے، اس محبت کی وجہ سے کہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے، بار بار اس کا تذکرہ کرے، تو تھوڑی عیب پوشی کا مزاج بنائیں، تھوڑا درگزر کی طبیعت بنائیں، تھوڑا ماحول کے اندر اس طرح کا مزاج لے کے آئے۔ ہم دوستوں سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نہ صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دوستیاں تیزی سے ختم ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے نہیں، چلتے نہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنی، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سننی، اللہ کی مخلوق سمجھ کے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی، اللہ کے بندے سمجھ کے ان کے اندر پائی جانے والی باتوں کو ہم نے اخذ کرنا۔ اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک، ایک بزرگ غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں، تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں، اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا۔ تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں، ساری زندگی یہ طے کریں کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے لیکن کبھی اسے اپنی خدمت کے لیے مجبور، جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرنی ہے لیکن کبھی اسے اس تکلیف میں ڈالنا، یہ مزاج پیدا کریں۔ آپ کو اس دوستی میں روحانیت محسوس ہوگی، اس تعلق کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن جب شائبہ ایک نقطے کا بھی ذاتی لالچ کا آ جائے گا نا، پھر اس میں ٹھنڈک نہیں رہے گی، اس میں وہ خوبی نہیں رہے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔